ورسوله الأمين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. رحمة الله على محبيهم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في القرآن الحكيم وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ووجدك عائلا فأغنى. صلوات بر محمد وآل محمد. سامعین قدر محترم و مکرم مومنین کرام، سب سے پہلے دعا ہے اللہ رب العزت آپ کا چالہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ہمارا سلسلہ گفتگو سیدہ قریش ام المعصومین ام المؤمنین جو حقیقت میں ماں ہے، جو حقیقی ماں ہے مسلمانوں کی، اس کا ہم ذکر کر رہے ہیں، جن کا اسم گرامی خدیجۃ الکبریٰ ہے. ماشاءاللہ آپ نے ایسے یہ نیٹ پہ جانا ہے اور وہ شیعہ سنی سنتے ہیں تو ان کو پتہ چلے کہ یہ کتنا آپ کا دل کے اندر اس ہستی کا مقام ہے. کوشش کیا کریں کہ اپنی زبان کو ان کے فضائل میں حرکت دیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ حرکت میں برکت ہوتی ہے. اس لیے سبحان اللہ ماشاءاللہ یہ کہتے رہیں. سامعین قدر، یہ وہ ہستی ہے جس کا قرآن قصیدہ بیان کرتا ہے. جس ہستی کا رسول قصیدہ پڑھے، بلکہ ایک نہیں کئی دفعہ پڑھے، بار بار پڑھے. سبحان اللہ. جب بھی خیال آتا تھا حضور علیہ السلام کو، جب بھی اس ہستی کا خیال آتا تھا، قصیدہ پڑھنا واجب سمجھتے تھے. صلوات. یعنی ابتدائے خطبے میں رسول اللہ جب بھی سیدہ قریش خدیجہ کا ذکر آتا تو اس کی تعریف ان کو احسن انداز میں پیش کرتے، حتیٰ کہ ایک محترمہ نے چڑھ کر کہا، اور کئی دفعہ تو کہتی تھی، ایک دفعہ اتنا سخت لہجے میں کہا کہ پیغمبر ناراض ہو گئے، پھر ان کو معافی مانگنا پڑی، غصے میں آ گئے اور اسے کہا کہ خدیجہ کی محبت، یہ عربی کے لفظ ہیں، محبت و خدیجہ رازقانی، یعنی اللہ کی محبت اللہ نے رزق کے طور پر مجھے عطا فرمائی. یعنی یہ محبت من جانب اللہ ہے. سبحان اللہ. صلوات بر محمد وآلہ. تو آپ کو پتہ ہی ہے انسان کی فطرت ہے، جس سے محبت کرتا ہے پھر زبان چلتی ہی رہتی ہے. آپ جس سے محبت کرتے کہیں نہ کہیں ذکر آ ہی جاتا ہے، کرتے ہی رہتے ہیں نا. یہ تو عام بندے کی بات ہے. اور یہ حضور کی پہلی محبت ہے. حضور علیہ السلام نے اتنی ان کے دل میں محبت تھی کہ ساری زندگی اپنی زبان پر خدیجۃ الکبریٰ کا ذکر رہا. افسوس یہ ہے کہ کچھ ہستیوں کو اعتراض ہوا، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمان اس ہستی کا ذکر ہی نہیں کرتے. لیکن جس طرح کرنا چاہیے مسلمان نہیں کرتے. ہمارے بھی نہیں کرتے، دوسرے تو دوسرے رہ گئے. ہمارے ہاں بھی وہ ڈاکٹر اسرار نے کہا یہ وہ مظلوم، میں ان کا کلپ سن رہا تھا تو وہ کہہ رہے تھے یہ وہ مظلوم ہستی ہے. اہل سنت نے اماں عائشہ کو لے لیا، اور شیعوں نے فاطمہ الزہرا کو لے لیا، اور فلاں تھے یہ بی بی کا کوئی ذکر ہی نہیں کرتے، جبکہ پورا کا پورا اسلام اس کی محنت سے کھڑا ہوا ہے. صلوات بھیجے بر محمد وآلہ. لاسٹ جمعے میں نے آپ کی خدمت میں سیدہ کے 2-4 لقب پیش کیے. ٹائم بھی بڑا محدود ہوتا ہے، جس میں مبارکہ جو کہ وہ راہب نے، ان کے جو غیر مسلم تھے یہودی عیسائیوں نے بی بی کو اپنی کتابوں میں، انجیل میں جہاں رسول اللہ کا ذکر ہے وہاں شریکت الحیات خدیجۃ الکبریٰ کو مبارکہ کا لفظ. یہ میں اگلے
نکاح پہ جب میں نے بولنا ہے تو اس میں یہ بات آئے گی۔ تو ایک اور میں نے آپ کا لقب سیدہ طاہرہ پیش کیا تھا کہ ایسے ماحول میں جہاں غلاظت یعنی ایک عورت کئی شوہر رکھتی تھی، یعنی اولاد کا سسٹم ہی کوئی نہیں تھا، جس کو وہ کہہ دیتی یہ میرا بندہ ہے بس وہی بندہ ہے، یا پیدا کرنے کے بعد جس کے ساتھ لگ جاتی وہ بندہ ہے۔ ایسے ماحول میں اگر کسی کو طاہرہ طیبہ ہائے ہائے، یعنی زمانہ کہتا تھا، محمد مصطفیٰ نہیں، سارے قبیلے پکار کر کہتے تھے سیدہ طاہرہ طیبہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ بلا صلوات بھیجے بر محمد والے آج ایک لقب ہے جو حبیبی کا بیان کرنا ہے، وہ ہے صدیقۃ الکبریٰ۔ کیا ہے؟ اصل میں صدیقۃ الکبریٰ یہی ہے۔ صدیقہ اور کو بھی کہا ہے، صدیقہ کہا گیا، انہوں نے کہا ایک اور اماں کو کہتے ہیں، لیکن اصل میں صدیقہ یہ ہے۔ چلو کہہ دے تو کوئی حرج نہیں، ہم بھی کہتے ہیں صدیقہ عائشہ، اماں عائشہ، حضرت عائشہ صدیقہ، یہ نہیں لکھا جاتا رجل، لیکن سب سے بڑی صدیقہ جنہوں تصدیق کی اور جس کی پیغمبر نے پھر صدیق کی کہ زمانہ قذبہ نہیں، زمانہ مجھے جھٹلا رہا تھا، فاطمہ خدیجہ نے میری تصدیق کی۔ اچھا جب بات ادھر چلی جائے نا تو پھر ایک اور بزرگ کو کہتے ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سر ڈاکٹر صاحب آپ ادھر سے آئے ہیں، آپ کو اس کا علم ہوگا نا، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا ان کا لقب ہے؟ صدیق اکبر۔ کہا نا صدیق، ابو بکر صدیق کہتے ہیں نا، پریشان ہو گئے یار، کچھ ہونا تو مجھے ہونا ہے، آپ کو تو پوچھے گا کوئی؟ میں کہتا کوئی نہیں پوچھے گا، آپ کون پیچھے آتا ہے، ضمانت میں بھی کوئی نہیں آتا ہے، میں لیکن بات تو کرنی نا۔ صدیق اکبر کس لیے کہتے ہو جی؟ اس لیے جس سے مردوں میں سب سے پہلے ایمان لائے اور محمد کی تصدیق کی، تو پھر مانو نا وہ صدیق کہتے تو یہ صدیقۃ الکبریٰ ہے۔ حیدری وہ جناب صدیقۃ الکبریٰ، جس طرح خدیجہ، یہ بہت بعد میں آپ کے ملے ہیں صاحب، یہ لوگ سب سے پہلے زمین کے اوپر تصدیق کرنے والی، ایمان لانے والی ہستی۔ اچھا ان کو صدیقۃ الکبریٰ کہا گیا۔ میں قرآن مجید میں اللہ نے حضرت مریم سلام اللہ علیہ کو کانا امہ صدیقہ، یعنی حضرت عیسیٰ کی ماں کو صدیقہ کہا۔ یہ قرآن تو پیغمبر اسلام اللہ اکبر ہے، یہ قرآن جس کی تو وہ مریم ہے۔ اب پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ خدیجہ اپنے زمانے کی بہترین عورت ہے۔ آغا جعفر صاحب، خدیجہ مریم خیر نسائہا، یعنی اپنے زمانے کی، اور خدیجہ خیر نسائہا، خدیجہ اپنے زمانے کی بہترین عورت ہے۔ مریم علیہ السلام کو بھی قرآن نے کہا کہ صدیقہ ہے، اور مصطفیٰ نے خدیجۃ الکبریٰ کو صدیقہ کہا ہے، اور وہ اپنے زمانے کی۔ اچھا یہ بھی زبان ہے، مسلمانوں کا مسئلہ یہ ہے جس بات کو قرآن میں آ جائے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ وزن ہے۔ بھائی رسول اللہ کی زبان سے نکلا ہے، وہ بھی قرآن حضور نے بتایا ہے، یہ قصیدہ بھی رسول پڑھ رہے ہیں کہ خدیجہ اپنے زمانے کی بہترین عورت ہے۔ اور یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خدیجہ کے مقابلے پر کوئی بہترین عورت صلوات بھیجے بر محمد والے۔ میں اپنی عقیدت کا جملہ کہہ دوں، خدا کی قسم خدیجہ اس ہستی کا نام ہے، کتنا بڑا مقام ہے اس ہستی کا کہ اللہ سبحانہ و تعالی محمد مصطفیٰ کے لیے جس کا انتخاب کرے، جسے چن لے، جس کا منتخب کر لے۔ اس لیے جہاں میں ایک جملہ عرض کرتا جاؤں کہ ایک محترمہ نے جب اعتراض کیا، اب یہ روایتوں میں، تو انہوں نے کہا حضور نے اس بیوی سے کہا
کیا تو نہیں جانتی؟ کیا تو نہیں جانتی؟ کیا تجھے علم ہے؟ یہاں جیسے کسی نے وزن دے کیا کہ ان اللہ اصطفى آدم و نوحا وآل ابراہیم وآل عمران وعلیا والحسن وحمزہ وجعفر وفاطمہ وخدیجۃ الکبریٰ. یہ اہل سنت کی روایت آئی ہے کہ تو نہیں جانتی کہ اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ کیا ہے، یعنی جیسے آدم کو مصطفیٰ کیا، نوح کو مصطفیٰ کیا، ابراہیم کو مصطفیٰ کیا، آل عمران کو مصطفیٰ کیا، اسی طرح حسن کو مصطفیٰ کیا، علی کو مصطفیٰ کیا، اور مجھے مصطفیٰ کیا، فاطمہ کو مصطفیٰ کیا، خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا بھی مصطفیٰ ہے. اللہ اللہ. دیکھیں یہ ویسے قبیلہ اب جناب خدیجۃ الکبریٰ کا جو خاندان ہے، نسب ہے، اب نسب اور حسب آپ جانتے ہیں، نسب کے اعتبار سے خدیجۃ الکبریٰ کا بھی وہی مقام ہے، کیونکہ نسب اوپر جا کے 4-5 پشتوں میں رسول اللہ سے جا کے مل جاتا ہے. یعنی جناب خدیجہ، اب تمام مسلمان کہتے ہیں، اہل سنت بھی علماء یہ کہتے ہیں کہ رشتہ دار بیویوں میں اگر کوئی رشتہ دار تھی تو وہ خدیجۃ الکبریٰ تھی، کیونکہ اس قبیلوں کو قرآن کے جیسے رسول اللہ نے فرمایا ان اللہ اصطفیٰ من ولد ابراہیم و اسماعیل و اصطفیٰ من ولد اسماعیل بنی کنانہ و اصطفیٰ بنی کنانہ قریشا و اصطفیٰ بنی قریش ہاشم. فرمایا اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم، اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ کیا اولاد آدم سے ابراہیم علیہ السلام کو، ابراہیم کو سے اولاد سے اسماعیل کو، اسماعیل سے کنانہ کو، کنانہ میں قریش کو، اور یہ اس قریش کے ایک خاندان سے تھی جن کے ابا و اجداد رسول اللہ کے ساتھ جا ملتے ہیں. صلوات بر محمد و اہل بیت محمد. توجہ ہے؟ موضوع ٹھیک ہے نا؟ خوش ہیں؟ ہاں، یہ حضرت ملک صاحب نے حکم دیا ہے کہ اس ہستی کا تھوڑا سا اور مقام آپ واضح فرمائیں تاکہ لوگوں کم اس پر روشنی ڈالی جاتی ہے. تو میں بس بی بی کی شہادت تک لے کر جاؤں گا، کوشش کرنا ہے کہ اگلے آپ دعا فرمائیں. بہرحال یہاں یہ خدیجۃ الکبریٰ وہ ہستی ہے جس سے اللہ نے اپنے نبی کے لیے مصطفیٰ کیا ہے، اصطفیٰ کیا ہے، چن لیا ہے. اللہ اکبر. اور یہ خاندان اصطفیٰ ہے، چنو وہ خاندان ہے. چلو آگے چلتے ہیں. اس لیے حضور نے فرمایا اللہ اکبر کہ خیر نسائہا مریم و خیر نسائہا خدیجہ مریم. چلو میں قرآن کا ایک حوالہ دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ سورہ مریم میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ آل عمران میں آیت نمبر 41 ہے، وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ مَرْيَمَ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ. اللہ اکبر. ملائکہ نے کہا مریم اللہ تعالیٰ نے تجھے اصطفیٰ کیا ہے، وَطَهَّرَكَ اور تجھے پاک کیا ہے، وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ. ایک جملہ دیتا ہوا گزر جاؤں گا جسے ملائکہ کہیں کہ تو پاک قرار دیا ہے، اس کا نام خدیجۃ الکبریٰ ہے. اور جن کی طہارت کا اعلان خود اللہ کرے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اس فاطمہ کی ماں کا نام خدیجۃ الکبریٰ ہے. اللہ اکبر. جسے اللہ، اس لیے حضور نے فرمایا حسبک من نساء العالمین. مریم کائنات میں اللہ نے 4 عورتوں کو بڑا اسے کوئی پہنچ نہیں سکتا، نہ ان کے مقام کو، نہ منزلت کو، نہ عظمت کو، نہ عزت کو، نہ ان کے عہدے کو. مریم بنت عمران نمبر 1. دوسرا خدیجہ بنت خویلد، سبحان اللہ، یہ حضور نے بتایا. ہاں، اور فاطمہ بنت محمد. ہاں، وہ آسیہ امرأۃ فرعون. سنی شیعہ تمام کتابوں نے لکھا کہ 4 خواتین کو اللہ نے چنا ہے زمین سے، ان 2 کا تعلق اہل بیت سے ہے. ایک خدیجۃ الکبریٰ ہے، دوسری فاطمہ الزہراء ہے. صلوات بر محمد اہل بیت محمد. خدیجۃ الکبریٰ کے بہت لقب ہیں. ایک جگہ ایک وادی میں قبلہ بہت سخت وقت تھا. خدیجہ میں تاریخ کے حوالے سے بہت سخت وقت تھا رسول اللہ کے لیے، بہت سخت وقت. قبائل اپنے غیر سب دشمن ہو چکے تھے سوائے چند ایسے سمجھیں کہ سوائے ابو طالب کے
اس وقت شروع میں، اور چند ایک دو اور بندے بس، باقی حضور کے فی الحال وہ جب اچھال آ گیا پورے مکے میں، یکدم مذہب بدل دیا جائے اور تم غلط کر رہے ہو تو اوہ، اب میں آگے جا کے بتاؤں اس وقت جو بڑھ کر اللہ اکبر حضور کا ساتھ دے رہے تھے تو وہ ان میں سرکار ابو طالب ہیں یا خدیجۃ الکبریٰ ہیں۔ تو یہاں پہ میں کیونکہ میرا موضوع جناب خدیجۃ الکبریٰ ہے تو ایک مقام پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، دیکھیں یہ پہلا اسلام کا وجود، اسلام کا وجود آ رہا ہے، زمانے کو بتایا جا رہا ہے، ابھی کسی کو پتہ نہیں ہے، پہلے وہی ہیں، پہلے تبصرے ہیں۔ ایک جگہ پہ حضور علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ وہ جبرائیل نے کہا کہ جبرائیل بھی امین ہے، اچھا رسول اللہ بھی امین ہے، تو جناب خدیجہ بھی امین ہے۔ سبحان اللہ، ظاہر ہے اللہ کی امانت ہے سینے میں، نبی امین ہے، جزاک اللہ۔ یعنی اس قدر ہستی، جس ہستی نے اسلام کو پناہ دی ہے، محمد مصطفیٰ کی موسنا ہے، محمد مصطفیٰ کی رازدان ہے، اس ہستی کا نام خدیجۃ الکبریٰ جو امینہ اسلام ہے، جو سرہ محمد مصطفیٰ ہے۔ حضور علیہ السلام اللہ اکبر زندگی آپ سب یوں سمجھیں کہ پناہ لیتے تھے، جس سے جا کے سکون ملتا تھا، جس جگہ پہ حضور العالمین کو، وہ خدیجۃ الکبریٰ۔ زمانہ رسول کو وسیلہ بناتا ہے، زمانہ، اور رسول جس کے وسیلے سے اسلام پروان چڑھائیں اسے خدیجۃ الکبریٰ کہتے ہیں۔ یہ تھوڑی بات نہیں تھی، آگے ایک روایت میں نے یہاں دیکھی، صلوات میں جبر محمد وعلی محمد، یہ جن کے لیے لکھا کہ سیدہ، یہ جو ہے نا دشمنوں سے اللہ اکبر جو بچاتی تھی حضور علیہ السلام کو، اللہ اکبر، وہ یہی خدیجۃ الکبریٰ تھی۔ چلو آگے چلتے، ٹائم بڑا تھوڑا رہ گیا۔ بہرحال سب سے پہلے لا الہ الا اللہ، سب سے پہلے یہ کلمہ جس کے کانوں تک پہنچایا گیا وہ خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ یعنی اسی طرح جو کلمہ ہم مسلمان خدیجہ، سب سے پہلے جسے قرآن سننے کا موقع ملا، خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ پتہ نہیں مسلمانوں نے وہ کدھر کیا، بھئی سارے سورے مکے میں آئے ہیں، کثرت سوروں کی مکے میں آئی ہے، اور سب سے پہلے زمین کے اوپر اللہ کا کلام محمد مصطفیٰ کے بعد جس بشر نے سنا ہے وہ ہستی خدیجۃ الکبریٰ۔ صلوات میں جبر محمد و اہل بیت محمد۔ اور جس کی وجہ سے پیغمبر اسلام ہر آیت، ہر سورہ آ کے خدیجۃ الکبریٰ کو سناتے اور انہیں حفظ کراتے، حفظ ہو جاتا، مسلمان اس کا ذکر نہیں کرتے ہیں، اور جنہیں رسول بار بار کہے سیدھی ہو جاؤ نہیں تو میں اور لے کر آؤں گا، یہ آیتیں قرآن کی، اگر تم متقین ہو یہ نہ، وہ بارہ میرا موضوع نہیں ہے، لیکن خدیجت میں یوں سمجھوں کہ یہ وہ ہستی ہے جس نے ساری زندگی سکون دیا محمد مصطفیٰ کو، اور جنہوں نے اذیت دی، رسول کو پریشان کیا۔ قرآن کئی جگہ فرماتا ہے مسلمان تجھے کچھ سوچنا ہے، عدالت بھی کوئی چیز ہے، اس ہستی کا ذکر کرنا عبادت ہے جس کا رسول ذکر کرتے تھے۔ اللہ اکبر، توجہ ہے، احسان سمجھتے ہیں؟ آپ کسی بندے سے نیکی کریں اس کا اجر اور ہے، آپ کسی متقی انسان سے نیکی کریں اس کا اجر اور ہے، آپ کسی پرہیزگار سے نیکی کریں اس کا اجر اور ہے، آپ کسی عالم سے نیکی کریں اس کا اجر اور ہے، آپ کسی مجتہد مرجع امام کا اس کی نیکی کریں اس کا اجر اور ہے۔ تو اگر کوئی محمد مصطفیٰ کے ساتھ نیکی کرے یہ اعزاز صرف خدیجۃ الکبریٰ کے پاس ہے، اس لیے کہ باقیوں کے ساتھ محمد مصطفیٰ نے نیکی کی ہے، محمد کے ساتھ جس نے نیکی کی ہے وہ خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں کہ دشمن زمانہ ہے، اللہ اکبر، ہر بات چھپانا ہے، پہاڑ ہے، غارے ہے، اور ایک مستور ہے، پتہ نہیں کتنی تکلیفیں، کتنی نیکیاں۔ یہی تو وجہ ہے کہ جب کھانا ایک دفعہ لے جا رہی تھی
بڑی تکلیف میں، وہ پہاڑ تین میل بڑھتا ہے وہاں مکے سے، تو جو ساتھ ہمارے ساتھ حج میں گئے ہیں ان کو ہم لے کے جاتے ہیں، تو وہ ایک مستور پتھریلی زمین، حاجی ایک دفعہ جائے اسے سمجھ آ جاتی۔ ماں بھی کھانا لے کر جاتی تھی، ایک دفعہ کھانا لے جا کے رہی ہے، اللہ نے جبرائیل سے کہا خدیجہ آ رہی ہے، اسے کہنا اللہ تجھ پہ سلام پڑھتا ہے، اللہ تجھے سلام کرتا ہے صبح کہ بلا یہ واحد ہستی ہے جس پر اللہ نے سلام کیا۔ صلوات پہ جبار محمد وآل محمد۔ آپ اس وقت آئے نہیں، میں ایک روایت آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ جب بہت ہی ذکر کرتے تھے تو ایک محترمہ نے اعتراض کیا غصے میں آ کر، وہ بھی تنگ آ گئی سن کے، جب بھی دیکھو خدیجہ کا ذکر، جب بھی دیکھو بھائی جان، جب بھی دیکھو خدیجہ کا ذکر، خیال آنے پہ بھی خدیجہ کا۔ انہوں نے تنگ آ کے کہا کیا آپ ایک بوڑھیا کا ذکر کر رہے ہیں؟ پیغمبر غضبناک ہو گیا، آنکھیں سرخ ہو گئیں، کہا کہ بس، یہ لفظ ہے بس، آج کے بعد ایسی بات نہ کرنا۔ پھر وہ شرمندہ ہوئی، انہوں نے معذرت کی۔ اس وقت انہوں نے فرمایا عائشہ سن انی قد رزقت حبھا، اللہ نے رزق کے طور پر اسے مجھے اس کی محبت عطا کی، یعنی اللہ نے نازل کی ہے میرے قلب میں خدیجہ کی محبت اور خدیجہ کا ایک ایک عمل۔ انہوں نے پھر حضور نے کہا اللہ اکبر، تم اس کو کوئی نہیں پہنچ سکتا، کوئی رسول کی کوئی بھی نہیں پہنچ سکتے، اس لیے کہ وہ میرے برے وقت کی ساتھی ہے، تم نے میرا اچھا وقت دیکھا ہے، اور برے وقت کا ساتھی کبھی بھولنا نہیں چاہیے۔ توجہ ہے، برا وقت تھا میرے اوپر، سخت وقت تھا، تنگ وقت تھا، درات دن دشمنے قبیلہ، اگر وہ حضرت ابو طالب کی میں پڑھوں گا اس کے بعد اگر موقع ملا تو، میں ایک عربی فلم دیکھی تھی، ابھی بھی وہ ہے نیٹ پہ، انہوں نے ایک ابو طالب بیٹھے اور مکے کے کافر اتنے دکھائے گئے کہ حضور علیہ السلام نے ابو طالب، اللہ اکبر، ایک ابو طالب ہے جو سامنا کر رہا تھا، تو ان کے ساتھ جناب خدیجہ الکبریٰ قبلہ میں جو جملہ دے رہا تھا صلوات بر محمد وآل محمد، انہوں نے کہا حضور نے بیویوں کو تم میرے اچھے وقت کی ساتھی، اچھا وقت ہے، اسلام پھیل گیا، جنگیں ختم ہو گئی، صدقات خیرات بڑھ گئے، محلے میں موج ہو گئی، پیسے ہر چیز آنے لگ گئی، خدیجہ کہ اس وقت کا جب میرے اوپر مشکل وقت تھا، مجھے خرچہ چاہیے تھا، مجھے پیسہ ادھر جانا ہے ادھر جانا ہے، اس وقت اللہ اکبر، یہاں ایک جملہ خدا کی قسم، جب فتح مکہ ہوا، قرآن کہتا ہے جب مکہ فتح ہوا نا، حضور علیہ السلام جب دوبارہ مکے میں وارد ہوئے، بڑی خوشی منائی گئی، ابو سفیان جیسا بھی ایمان لے آیا، سارے دشمن کے گھٹنے ٹیک دیے، حضور خوش جیسے ہونا چاہیے تھا، خوش نہیں ہوئے، تھوڑا سی گھبراہٹ، آنسو، چہرہ مرجھایا، کسی نے کہا یا رسول اللہ آج تو خوشی کا دن ہے، کہا ٹھیک ہے خوشی کا دن ہے، لیکن کاش آج خدیجہ زندہ ہوتے، آج وہ خدیجہ زندہ ہوتی جس نے رات دن میرا ساتھ دیا، آج مکہ فتح ہو گیا، وہ دیکھتی، وہ مجھے تسلیاں دیتی، اسی نے تسلیاں دی تھی کہ اللہ آپ کو عزت دے گا، وہ کہتی تھی آپ پریشان نہ ہو، اللہ آپ کو، آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، یتیموں کی مدد کرتے ہیں، آپ بیماروں کو پوچھتے ہیں، مہمان نواز ہیں، اس طرح کر کی روایتیں بہت ساری ہیں۔ حضور نے کہا کاش آج خدیجہ زندہ ہوتی، وہ کتنا خوش ہوتی کہ محمد مصطفیٰ کا اسلام کتنا پھیل گیا، صلوات بر محمد و آل محمد۔ سامعین قادر، آخری بات ایک بس، اس بی بی نے حضور علیہ السلام کا انتخاب کیا، اس بی بی نے پھر اپنے لیے حضور علیہ السلام کو چنا، اس بی بی نے پھر آگے اگلا جمعہ انشاءاللہ میں حضور کا ان کا عقد پڑھوں گا۔ آج پچھلے جمعے میں نے خلاصے کے طور پر کیا تھا کہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ دوبارہ مجھے اس پہ بولنا تھا، میں وہ سارا ہی بتاتا گیا، لیکن اب کچھ دوستوں نے فیڈ بیک کیا، بہت سارے دوستوں نے کہا کہ یہ موضوع آپ لے کر چلیں۔ خدیجہ الکبریٰ اللہ اکبر خود ایک نمونہ ہے، نمونہ حسنہ ہے۔ عورتوں کو ہمارے ہاں اس بی بی کا ذکر ہی نہیں ہوتا، مجلس نہیں مناتے، کوئی ولادت نہیں مناتا، کوئی سیمینار نہیں کراتا۔ وہ ڈاکٹر اسرار کے مطابق شیعوں نے فاطمہ الزہرا کو لے لیا، سنیوں نے عائشہ کو لے لیا، اور اس بی بی کی خدمات جو ہیں دب گئی، لیکن کرنا چاہیے بہرحال۔ اللہ تعالیٰ سب کو اس کی سوچ اور فکر دے۔ بس جناب خدیجہ کا پچھلے میں نے ایک سفر سنایا تھا، 2 واقعے سنا کے میں ختم کرنے لگا، بڑے بہترین واقعے۔ جب حضرت ابو طالب جناب
حمزہ جناب عباس یہ آئے نا کہ آپ کا تجارت پہ قافلہ جاتا ہے، یہ بہت بڑی ٹریڈنگ تھی، بی بی کا بہت بڑا بزنس تھا، یہ چھوٹی بات نہیں ہے، یعنی مکے سے لے کے اردن کے راستے شام کئی مہینے لگتے تھے اور کئی قافلے جاتے تھے۔ تو بہرحال میں آج ایک ہی واقعہ پڑھوں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ آئیں، آپ سردار مکہ ہیں، سید البطحاء ہیں، ابو طالب سے کہا بی بی نے، تو ٹھیک ہے آپ انہیں لے آئیں، میں ان سے بات کرتی ہوں۔ تو جناب خدیجہ نے بات کی، یہ پچھلے جمعے آپ سن چکے ہیں، حضور کا بلان آپ سامنا، کہا کہ ہم آپ کو بہتر اجرت دیں گے۔ جناب خدیجہ خود کہہ رہی ہے کہ ہم بہتر اجرت دیں گے، آپ امین ہیں، صادق ہیں، آپ کا کردار ہے اچھا ہے، جو بندہ محنت کرتا ہے اس کا پھل زیادہ ہونا چاہیے۔ توجہ ہے، جو بندہ اتنی محنت کرتا ہے، یار یہ جملہ آپ نہیں سمجھے گے تو کون سمجھے، تو اسے اجر ہونا چاہیے نا۔ تو آپ حضور نے فرمایا ہم آپ کو بہتر پرافٹ لا کے دیں گے، ہم آپ کا بہترین ہے انشاءاللہ، وہ بڑے مزے کا سفر ہے۔ اس میں نا اب جب کسی کی پوسٹ پر حملہ ہونا پھر وہ برداشت نہیں کرتا۔ جب بھی ایگری ہوگی، شی از ایگری کہ یہ سردار بن کے جائے گا، اس وقت سردار بنانا تھا، قافلے کا سردار اور لیڈر بنا کے بھائی، تو بیچ میں جو پہلے جاتے تھے انہوں نے کہا یہ کیا جی، وہ کیونکہ اس میں ابو جہل کے بھی رشتہ دار ہیں اور ابو لہب کے بھی رشتہ دار ہیں، اس میں پورے اور بھی قبیلے کے ہیں، بڑے لوگ کام کرتے، انہوں نے کہا یہ کیا ہوا، محمد مصطفیٰ یہ وہ سردار بھی بنا دیا اس نے اور ہمارا لیڈر بھی بنا دیا۔ پوسٹ برداشت نہیں ہوتے، پوسٹ کوئی اس پہ آئے نا وہ بندہ برداشت۔ انہوں نے کہا جی اچھا، کبھی لے تو گئے نہیں، اعتراض کیا ہے، نہ پہلے کاروان لے گئے، نہ ان کو اونٹ سنبھالنے آتے ہیں، یہ کیسا؟ انہوں نے فیصلہ کر دیا، شور ہو گیا اچھا خاصا۔ جب کمپنی میں اس طرح کے پرابلم ہو تو پھر تو انہوں نے کیا کرنا چاہیے، تو انہوں نے کہا کہ ایک اونٹ ہے، یہ روایت ہے سلوشیا کی، ایک اونٹ ہے قبلہ بڑا سرکش ہے، اونٹ بگڑ جائے تو بڑا خطرناک ہوتا ہے، اس کے منہ سے وہ جھگیں گرتی ہیں، مرتا ہے، دھلتا ہے، کسی کو بیٹھنے نہیں دیتا۔ انہوں نے کہا ابھی یہ سارا کام ہو جائے گا، ابھی پتہ چل جائے گا۔ جناب خدیجہ کو بھی اس کی اطلاع ہو گئی کہ بڑا شور کر دیا ان لوگوں نے کہ یہ انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے آپ یہ کہا بی بی آپ ان کو کبھی نے اونٹ چرائی نہیں، مثلا کبھی وہ قافلے لے نہیں گئے، اونٹوں کے ساتھ کیسے کرنا ہے، بٹھانا کیسے، چلانا کیسے، ان کی بھی ایک زبان ہے ان کو بھی۔ تو بی بی نے کہا کہ اچھا پھر کیا کریں، کہا ایک بیچ میں تھا جو اونٹ دیکھتا تھا، اس نے میسرہ سے بات کی، اس نے کہا کہ ایک اونٹ ہے وہ جو بڑا سرکش ہے، وہ مارتا ہے، دلتے بالکل کسی کو قریب نہیں آنے دیتا۔ سناؤں کیا نہ سناؤں؟ اچھا وہ قبلہ ہے، وہ کسی کو بالکل قریب نہیں آنے دیتا، مارتا ہے۔ انہوں نے جناب خدیجہ کے ادھر ہی تھی اور انہوں نے وہ اونٹ بولا لیا، اس کی شہرت تھی پورے مکے میں کہ یہ اونٹ کسی کو ہاتھ، اس کو 2-4 بندوں نے وہ رسوں سے پکڑا ہوا تو لا رہے ہیں اور جناب اس کو پتہ نہیں جکڑا ہوا۔ بہرحال انہوں نے حضور کے سامنے، جناب عباس جو حضور کے چچا ہیں، ٹھیک ہے، یہ جناب اب عبد المطلب کے بیٹے تو حضور کے عم سن تھے، ان ساتھ ساتھ رہتے تھے، انہوں نے ایسے پکڑ لیا محمد کو، جب وہ قریب آئے نا کہا چچا یہ تو بڑا خطرناک ہے۔ کہا کہ چچا آپ خاموش رہیں، کیونکہ یہی سے حضور کے کرامات معجزات یہ آگے سفر میں شروع ہو جاتے۔ جب وہ اونٹ قریب آیا حضور نے چچا کو روکا، جیسے جیسے وہ اونٹ آیا، اللہ اکبر، اگر اونٹ یہاں تھا آتے 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 حضور کے قدموں پر منہ رکھ دیا، اللہ اکبر، حضور ہائے 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 پہنچ گیا، حضور کے قدموں کا بوسہ لے لے کے زمانے کو بتا رہا تھا یہ صرف تمہارا نبی نہیں ہمارا بھی نبی ہے، یہ ہمارا بھی نبی ہے۔ حضور نے اس کی گردن پہ ہاتھ رکھا، شفقت کا ہاتھ پھیرا، وہ ایسا ان کو ایک سین دکھا دیا، انہوں نے کہا جب اس کو سنبھال سکتا ہے تو دوسروں کو بھی سنبھال لے گا۔ بس بعد ایک انشاءاللہ ایک اگلے جمعے پھر کوئی ٹائم ختم ہو گیا، ورنہ ایک بات تھی نہیں ٹائم مبد نہیں کریں، سامنے نے کہا پہلے آیا کریں، اگر جناب خدیجہ کی عظمت سننی ہے 12:30 آپ یہاں آئیں اور اس بی بی کا حق ادا ہو۔ اس بی بی کے لیے بہت کچھ چھپایا گیا، اللہ تعالیٰ ہمت دے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس انشاءاللہ بی بی ہماری شفاعت فرمائیں گی۔